نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سورۃ القدر ہے جی، تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں، پوری سورہ انشاءاللہ آج مکمل ہوگی۔ نون کے اوپر شد ہے تو غنہ کریں گے 2 حرکت کے برابر، نون اور میم جب بھی مشدد ہوں تو غنہ کرتے ہیں۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ دال کے اوپر بھی کلکلا، اس دال کے اوپر بھی کلکلا ملانا تھا، بہتر ہے تو پوری آیت ہم نے پڑھی۔ یہاں پہ مد کی، کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ سبب مد موجود ہے۔ اسی طرح اس ماں کے بعد یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد سبب مد حمزہ موجود ہے تو مد لکھی ہوئی ہے۔ یہ ماں بھی الف مدہ ہے، لیکن اس کے بعد نہ تو حمزہ سبب مد ہے اور نہ ہی کوئی ساکن حرف ہے، اس لیے اس الف کے اوپر مد نہیں لکھی ہوئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ معانقہ ہے جی، اس میں سے کسی ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ رکنا بہتر ہے اور دوسرے سے ملا کر پڑھنا ہے، چاہے آپ ادھر رک لیں چاہے آپ ادھر وقف کر لیں۔ تو امر سلام کو ملا لیں یا سلام ہی حتی کو ملا لیں، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہاں پہ وقف لکھا ہوا ہے تو بہتر ہے تو اس کو ملایا جائے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ علم صرف کی طرف چلتے ہیں۔ علم صرف میں یہ لفظ جو ہے یہ مجموعہ ہے ان جمع نا کا۔ تو نون مشدد میں 2 نونیں ہیں، ایک نون یہ ہو گئی، ان سب کو ملا کر صرف ایک غائب ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی، 2 ہی رہیں گے۔ تو جب اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ ان نا لکھا جائے گا۔ بعض لوکیشنز پہ اس کو قرآن نے ان نا بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ دونوں طریقے سے جائز ہے۔ اننی بھی لکھا ہے۔ تو یہ حرف مشبہ بالفعل ہے،
یہ نا جو ہے یہ ضمیر ہے، ہم کہیں گے جی یہ منصوب متصل ہے. آگے جا کے دیکھیں گے کیوں منصوب ہے، یہ مجرور کیوں نہیں ہے. یہ مجرور بھی ہوتی ہے. انزلنا یہ روٹ ورڈ اس کا ہے جی نون زا اور لام. اس کا باب ہے باب افعال. افعال کا وزن ہے افعلا. اس وزن پہ ہم اگر لفظ بنائیں تو یہ بنے گا ان زلا. انزلا کی گردان کریں گے تو جو جمع متکلم کا صیغہ بنے گا انزلتو انزلنا، یہ لفظ ہمارا بن جائے گا اور یہی لفظ ہے انزلنا. فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ. یہ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ یہ فعل کے بعد آئی ہے. فعل کے بعد آئی ہے تو منصوب متصل ہے. حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تب بھی یہ منصوب متصل ہوتی ہے، اور اگر صرف ان کے علاوہ کسی حرف کے بعد آئے تو یہ مجرور ہوتی ہے، یعنی حرف جارہ کے بعد یا حرف عطف کے بعد. فی حرف جر، لیلہ لام یا اور لام مونس اسم استعمال ہوا ہے تو مرکب جاری بنے گا. القدر قاف دال اور را روٹ ورڈ ہے، مصدری معنی ہے لیلۃ القدر تو اسم. واو حرف عطف ہے. ما یہ ما جی اس میں استفہام ہے. ادرا دال را اور یا مادہ ہے، باب افعال ہے. افعالہ کے وزن پہ یہ لفظ بھی بنے گا ادرایا. ابھی لام کلمہ میں حرف علت متحرک آ گیا ہے اور اس کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے زبر جو ہے نا یہ ہمیں فورس کر رہی ہے کہ مطابقت کے قاعدے کے وجہ سے ہمیں اس مفتوح حرف کے بعد یا اور واو مطابقت نہیں رکھتے، تو اس کو ہم نے الف میں تبدیل کیا تو یہ لفظ بن گیا ادرا. اور لکھنے میں یہ لفظ الف مکسورہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے اد را. یہ یا جو ہے اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ. اردو میں یہ یا سمجھ آتی ہے لیکن عربی لینگویج میں اس کو الف مکسورہ کہا جاتا ہے. اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس یا کو اس ایک کنگرے کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے. یہ کاف پھر ضمیر ہے جی، منصوب ہے اور متصل ہے. ما پھر اس میں استفہام ہے. لیلۃ پھر اسم ہے. القدر پھر اسم ہے. پھر لیلۃ اسم ہے. خیر اسم. من حرف جر. الف عدد ہے جی. یاد رہے کہ الف کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد آتا ہے. جیسے 3 سے 9 تک کے جو اعداد ہیں ان کا معدود جمع آتا ہے. مثال ہے وثمانیۃ لیال 8 راتیں. شہر کی جمع اگر اشہر لی جائے تو ہونا چاہیے من الف اشہر. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو الف ہے 1000 کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد آتا ہے. یہ عربی گرامر کا قانون ہے. اور 3 سے 10 کا معدود جو ہے وہ جمع آتا ہے. 3 سے لے کے 10 تک کا جو معدود ہے وہ جمع آتا ہے اور الف کا جو معدود ہے وہ واحد آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسم تنزلہ اس کا روٹ ورڈ بھی وہ پہلے لفظ کی طرح نازلہ ہی ہے لیکن یہ باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل کا وزن ہے
تفعل یتفعل، تو ہمارا لفظ ہے واحد مونس غائب کا صیغہ تفعل یتفعل، یہ تو اس وزن پہ ہمارا جو لفظ بنے گا وہ بنے گا تتنزل، تتنزل، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا جو ایک تا ہے نا جی، اور وہ تا یہ ہے، یہ حذف ہے، یہ پہلے والا نہیں حذف ہوگا، یہ علامت مضارع ہے. تو ایک تا کو حذف کیا گیا ہے تو یہ لفظ بنا ہے تنزل. اور کچھ لوکیشنز پہ اس تا کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں عرب کے جو قبائل جو شعراء تھے ان میں سے کوئی ایک طبقہ جو ہے اس تا کو حذف کر دیا کرتا تھا، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس تا کو قائم رکھ کے پڑھتا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اسلوب کو جو ہے نا وہ قائم رکھا ہے. باقی واللہ عالم بالصواب. تنزل فعل مضارع ہوا جی باب تفاعل سے، تفاعل. الملائکۃ یہ میم لام اور کاف مادہ ہے اس کا، تو یہ فاعلۃ کے وزن پہ ملائکہ تو لفظ ہے. واو حرف عطف. الروح اسم جبرائیل علیہ السلام کا لقب. فیہا مرکب جاری. بِإِذْنِ با حرف جر. اذنی ربہم، تو یہ دونوں مل کر مرکب اضافی. اذنی ربی مل کر مرکب اضافی. تو ایٹ دا اینڈ یہ دونوں مل کر اس با کے لیے، یہ جار کے لیے یہ مجرور بنیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. من کل امر، یہ جو مرکب ہے اضافی اس جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. سلام سین لام اور میم مادہ اس کا، اور یہ اسم ہے. ہیا اسم ضمیر مرفوع منفصل. حتی حرف جر. مطلع الفجر یہ طلع سے ہے جی، اس کو کہتے ہیں مصدر میمی. ٹھیک ہے جی. الفجر اسم ہے. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق باتیں. الفاظ کی ہم نے انڈرسٹینڈنگ لی کہ کیسے الفاظ بنے. بیسیکلی سارے ہی کلمات اس میں اسم فعل اور حرف ہیں. حرف کو جانا کون سا حرف ہے، اسم کو جانا کون سا اسم ہے، اور افعال کو جانا کہ وہ ثلاثی مجرد سے کیسے بنے. آگے چلتے ہیں جی. علم نحو کی جانب ہمیں جملے کا بنانے کا طریقہ کار معلوم ہوگا. اس میں ایک اسم کی حالت رفعی، حالت جری، حالت نصبی، اور افعال کی حالت رفعی، حالت نصبی اور جری. اسم جو ہے وہ جری حالت میں نہیں ہوتا، اور افعال جو ہیں اسماء جو ہیں
وہ مجزوم نہیں ہوتے، اور افعال جو ہیں وہ کیا نہیں ہوتے جی؟ افعال مجرور نہیں ہوتے، اسماء جو ہے وہ مجزوم نہیں ہوتے جی، اسماء موجزوم نہیں ہوتے اور افعال مجرور نہیں ہوتے. تو یہ ہے ہمارا حرف مشبہ بالفعل تھا. تو ان کا ایک اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر آتی ہے. تو یہ نا جو ہے ہم نے کہا یہ اسم ان ہے. اسم ان کے بارے میں آگے خبر، تو ان کی خبر کیا ہوگی جی؟ پھر وہ دیکھتے ہیں. انزلناہ، ٹھیک ہے جی. تو انزلنا جو ہے اس میں یہ علامت ضمیر جو ہے اس میں کیا ہوگی جی؟ یہ نا، اور یہ اس کا فعل ہوگا. تو علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے یہ فاعل ہے. تو یہ بنا نا فاعل بنا، اور انزلہ جو ہے وہ اس کا فعل بنا. اور اس کے بعد جس ضمیر کو ہم نے منصوب کہا تھا، منصوب ہو کر وہ اس فعل کی مفعول بہ بنا، یعنی اس فاعل کا فعل سرزد ہوا اس مفعول بہ پر. تو بے شک ہم نے اتارا، بے شک ہم نے کیا کیا؟ آگے ہم کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن ہے، وہ دوبارہ ہم یوز ہوا ہے کہ ہم نے اتارا ہو، یعنی اس قرآن کو. آگے کیا ہے جی؟ یہ جو مرکب ہے پورا، یہ ہم کہیں گے مرکب جاری. یہ مرکب جاری ہم کہیں گے متعلق انزلنا ہے. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ جمع متعلق مل کر یہ ایک پورا جملہ فعلیہ بن رہے ہیں، جو کیا بنے گا جی؟ اسم انا اس کو لکھ چکے، اور یہاں تک ہم کہیں گے یہ جو ہے یہ خبر انا. خبر انا ابھی آگے چل رہی ہے. یہ واو جو ہے یہ عطف ہے. یہ جو متعلقات ہوتے ہیں فعل کے ہوتے ہیں، فاعل مفعول کے، جی یہاں یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی متعلق ہے مفعول کا، نہ قرآن کا نہیں متعلق ہے. جی ہو سکتا ہے، دونوں ممکن ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، جب ہم اس کو، اس فعل کو اور ان افعال کو ملائیں گے تو یہ پورا جملہ جو ہے وہ مرکب عطفی بن کر خبر بن جائے گا انا کی. تو اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ ادرا میں یہ فعل ماضی ہے، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر مستتر ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی علامت ضمیر ہے، اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فاعل ہے. تو اس ما کو ہم نے کہا استفہامیہ. تو اس کا معنی اگر میں یہاں پہ کس لکھوں تو وہ بہتر ہوگا سمجھنے کے لیے. اور اس ما کا معنی میں لکھوں کیا، تو وہ بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے گا. کیسے؟ اس کا کو ہم نے کہا یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے جی، منصوب. یہ ہمیں فاعل مل گیا، یہ منصوب ہو کر یہ ہمیں مفعول مل گیا.
فیل کیا کیا اس نے جی؟ ادرا کا فیل. تو ما جس کا معنی ہم نے کس لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے اسم استفہام کہا تھا، تو ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہو کر مبتدا بن رہا ہے. یہ مبتدا ہے. اس ما سے پہلے یہ جو اتنا جملہ ہے، اس ما اور اس ما کے درمیان، یہ اس کو ہم کہیں گے جی یہ کیا ہے جی؟ اس مبتدا کی یہ خبر ہے، خبر ما، جس کو ہم نے مبتدا کہا. تو امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہوا چھپی ہوئی ہے وہ لوٹ بھی رہی ہے کس طرف؟ اس ما کی طرف. یہی ما اس میں استفہام، اس ادرا کے اندر ہوا ضمیر جو مستتر ہے، حالت رفع میں ہے اور فاعل ہے، وہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس ایک مذکر نے بتایا تم کو. ٹھیک ہے. یا اگر فعل فاعل مفعول لیں تو یہ ترجمہ ہوگا، یہی ہے نا جی. خلقہ، خلقہ، اس ایک مذکر نے پیدا کیا تجھے. ادرا، اس ایک مذکر نے علم دیا، بتایا، آگاہ کیا تجھے. تو وہ جو اس ہے، جب ہم کہیں گے کہ یہ ماں کی طرف لوٹ رہا ہے، تو ماں کا معنی کیا ہے؟ کس. تو کس نے آپ کو بتایا، آگاہ کیا. تو یہ جملہ ہوگا اس طرح، ما مبتدا اور آگے جملہ جو ہے وہ اس کی خبر. خبر ہو، یہ اس جملہ میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہے. یہ مفعول بھی، ہم اس کو اول بھی کہہ دیتے ہیں یہیں. اچھا جی، اس ما کو ہم نے کیا معنی اس کا لکھا؟ اس کو بھی ہم نے اس میں استفہام کہا، تو یہاں پہ یہ بھی مبتدا ہے. اور یہ لیلۃ جو ہے یہ مضاف جمع، یہ القدر جو ہے وہ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو جانچا کہ یہ مرفوع ہے، تو اس مرفوع کو ہم نے خبر کا درجہ دیا. جو مرفوعات 8 ہیں، نائب فاعل، فاعل، مبتدا، خبر، اس میں سے ملا کے ہمیں یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا یہ ہے. تو یہ مبتدا بھی محلن مرفوع ہے، مبنی ہے لیکن محلن ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. ما کیا ہے؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ ہے جو سارا جملہ مل کر ہم کہیں گے یہ محلن مفعول بہ ثانی ہے. تو اس فاعل نے فعل کیا. یہ فاعل کون ہے؟ ما. کس نے آگاہ کیا آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا، آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے. آگے چلتے ہیں جی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہاں پہ لیلۃ کا مرفوع ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ان مرفوعات میں سے ہے کوئی. ٹھیک ہے جی، مرفوع. تو اس کے آگے یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے. اس کے آگے جو خیرن ہے یہ بھی مرفوع ہے. یہ مرفوع لفظ جو ہے اس کے بعد ایک مجرور کلمہ ہے جو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مجرور ہونے کی وجہ سے یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر
مرفوع ہیں. مرکب اضافی ہو کر مرفوع ہونے کے بعد ہم ان کو اس میں سے تلاش کیا تو یہ ملا مبتدا. اور یہ کیا ہے جی؟ خیر من الف شہر. ہاں جی، اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ اسم ہے، اس میں عدد، یہ معدود ہے اس کا، یہ مل کر مرکب اضافی ہیں. ان سے پہلے ایک حرف جر ہے، جر اور مجرور مل کر مرکب جاری ہیں. تو یہ مرکب جاری جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے کس کے جی؟ خیرن کے، اس خیر کے. تو خیر اپنی متعلق کے ساتھ مرفوع ہو کر خبر لیلۃ، یہ خبر اور یہ مبتدا دونوں مل کر ایک جملہ اسمیہ بن رہے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو قدر کی رات ہے وہ بہتر ہے. اس لیلہ کے بارے میں خبر ہے کہ وہ بہتر ہے. بہتر کس سے ہے؟ من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ من الف شہر جو مرکب بن رہا ہے یہ اس کے متعلق ہے. آگے چلتے ہیں جی. تنزل الملائکۃ والروح. جی تنزل، یہ لفظ جو ہے ہم نے کہا یہ فعل ہے مضارع، یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. اس کے آگے ایک اسم ظاہر ہمیں ملا جو رفع کے ساتھ ہے، تو اس فعل کا یہ فاعل ملا. تو فاعل جو ہے ایک مرکب عطفی ہے، ایک اسم کا دوسرے اسم کے اوپر عطف ہے، یہ معطوف علیہ. تو یہ جو مرکب عطفی ہے دو اسماء کا، یہ ہم کہیں گے یہ فاعل ہے. تو فاعل چونکہ اسم ظاہر ہے، تو جب کسی جملہ اسمیہ میں فاعل اسم ظاہر آ جائے تو وہ فعل جو ہے وہ واحد استعمال ہوتا ہے اس کی جنس کے مطابق. اگر جنس اسم ظاہر کی مذکر ہو تو وہ فعل مذکر آتا ہے، اگر اسم ظاہر کی جنس مونس ہو تو وہ، عربی زبان میں چونکہ ملائکۃ لفظ مونس استعمال ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ تتنزل، یہ تھا تنزل یتنزل یتنزل یتنزلان یتنزلون تتنزل. تو یہ واحد مونس غائب کا صیغہ تھا. تو جس کے تا ایک حذف ہو گئی تو ہم کہتے ہیں جی تنزل الملائکۃ والروح. جبرائیل امین اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کہاں پہ نازل ہوتے ہیں جی؟ فیہا، یہ مرکب جاری متعلق تنزلو سوری. تو یہ جو ہے اس فعل کے متعلق ہے کہ وہ نازل ہوتے ہیں کس میں؟ فیہا میں. ہا کیا ہے؟ لیلۃ القدر. یہ ہا ضمیر جو ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لیلۃ القدر کی طرف. اگر لیلہ مذکر ہوتی تو یہ فی ہی ہوتا. اور کیا ہے جی؟ یہ بھی اسی کے متعلق. اور آگے والا کلمہ جو ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، با جو ہے حرف جر ہے، اذن اسم تو پہلے لکھ چکے، ابھی اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں ہم لکھتے ہیں جی مضاف، بلکہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے مضاف جمع مضاف الیہ. یہ مل کر اس مضاف کے مضاف الیہ، یہ مل کر
مرکب اضافی بنے اس جارہ کے لیے مجرور، تو یہ دونوں مل کر مرکب جاری از اکول ٹو متعلق کے تنزلو. یہ مضاف جو ہے ربی مجرور کیوں ہے جی؟ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مضاف ہمیشہ ماقبل کے تابع ہوتا ہے، تو ماقبل اسم ہے، اسم جمع اسم، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مضاف اس مضاف کا مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہاں پہ مجرور ہوگا. پھر اس کو اگر پیچھے لے کے جائیں تو پھر یہ اسم جمع اسم یہ مضاف ہے. اچھا جی، یہ مضاف مجرور کیوں ہے؟ اس کو اس با جارہ نے مجرور کیا ہوا ہے، تو یہ مضاف جو ہے یہ مجرور ہے ماقبل کے تابع. یہ مضاف ہے، یہ مجرور ہے ماقبل اسم کی وجہ سے، یہ مضاف الیہ بنا ہوا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، حرف جارہ کے بعد ہمیشہ مجرور اسم آتا ہے، تو اس طرح یہ پورا ایک مرکب جو ہے وہ بنا ہوا ہے. من کل امر بھی اسی طرح ہی ہے، اس کو میں مرکب جاری کہہ کر متعلق کہتا ہوں اس تنزلوں کے. سلام، یہ ہے جی خبر مؤخر، خبر مؤخر، یہ اس کا مبتدا ہے، نہیں مؤخر نہیں، یہ مبتدا مؤخر ہے. اور خبر جو ہے وہ مقدم ہے. یہ ایک جملہ ہے. ہے سلام، اصل میں ہے سلام، تو سلام ہے حتی مطلع الفجر. مطلع الفجر جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر اس جارہ کا مجرور ہے، تو یہ جار مجرور دونوں مل کر متعلق بن رہے ہیں کس کے؟ ہیہ کے. تو ہم کہیں گے یہ جار جمع مجرور جمع مضاف الیہ جو ہیں یہ متعلق ہیں ہیہ کے. تو یہ رات جو ہے طلوع فجر تک، یہ طلوع ہونا مصدر میمی کہا تھا اس کو ہم نے، اس کا معنی ہوگا مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات جو ہے وہ سلامتی والی رات ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.